اسلام قبول کرنے کے بعد بھی قرآن کی ان آیات کو ایکسپٹ کرنا بہت مشکل تھا جس میں ان کے باپ ولید بن مغیرہ کو جہنم میں ڈالنے کی بات تھی۔ تو خالد بن ولید ایک صحابی کے پاس گئے اور انہیں کہا مجھے میرے باپ کے بارے میں آیات پڑھ کر سناؤ، اور انہیں سننے کے بعد خالد بن ولید نے کہا دوبارہ سناؤ، اور پھر کہا دوبارہ سناؤ، دوبارہ سناؤ، اور یہ آیات بار بار سننے کے بعد آخر خالد بن ولید کے دل نے ان آیات کو ایکسپٹ کر لیا، اور اس دن کے بعد ہمیشہ خالد بن ولید اپنے آپ کو خالد بن ولید نہیں بلکہ ابو سلیمان کہلانے لگے۔ ناؤ خالد بن ولید کے اسلام قبول کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کی فوج جمع کر کے پہلی بار رومن امپائر سے لڑائی کی تیاری کر رہے تھے، جسے جنگ متا کہا جاتا ہے۔ تو آف کورس بالکل ایک نیا مسلمان ہونے کی وجہ سے خالد بن ولید ایک عام سپاہی کی طرح اس فوج میں جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فوج کا لیڈر زید بن حارثہ کو بنایا تھا، اور یہ آرڈر دیا تھا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو اس کے بعد مسلمانوں کا لیڈر جعفر بن ابی طالب ہوگا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائے مسلمانوں کا تیسرا لیڈر عبداللہ بن رواحہ ہوگا، اور اگر یہ تینوں جنرلز شہید ہو جائیں تو پھر مسلمانوں کی مرضی ہے خود اپنا لیڈر چوز کر کے اس کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا دے گا۔ جیسے ہی مسلمانوں کی 3000 کی فوج رومن امپائر سے لڑنے کے لیے پہنچی، انہوں نے دیکھا کہ سامنے رومن امپائر کی 2 لاکھ کی فوج کھڑی ہے۔ اب کچھ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ نہیں بلکہ 1 لاکھ یا اس سے بھی کم تھے، لیکن سب یہ بات مانتے ہیں کہ رومنز کی فوج مسلمانوں سے بہت زیادہ بڑی تھی۔ رومنز کی اتنی بڑی فوج دیکھ کر کچھ مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں جنگ نہیں لڑنی چاہیے، لیکن مسلمانوں کے تیسرے جنرل عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ یا تو ہم جنگ جیتیں گے اور یا شہید ہوں گے، جنگ چھوڑ کے جانے والا کوئی آپشن نہیں۔ آخر مسلمانوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا اور جنگ کے لیے ایک ایسی جگہ چنی جو 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان تھی، تاکہ رومنز کی فوج لمبی لائنز نہ بنا سکے اور ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہو، اور اسی کے ساتھ جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے جنرل زید بن حارثہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اور انہیں بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے کی طرح بڑا کیا اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی جنگ متا شروع ہوئی اس کے کچھ ہی دیر بعد زید بن حارثہ شہید ہو گئے۔ اب یہاں سے بہت دور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ کہا کہ زید کو شہید کر دیا گیا۔ وہاں جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈرز کے مطابق دوسرے جنرل جعفر بن ابی طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور حضرت علی کے بھائی تھے، انہوں نے مسلمانوں کا جھنڈا پکڑ کر لڑنا شروع کیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد جس ہاتھ سے انہوں نے جھنڈا پکڑا تھا وہ لڑتے لڑتے کٹ گیا۔ تو اب یہ جھنڈا زمین پر گرنے سے پہلے جعفر نے اسے اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑا، لیکن وہ ہاتھ بھی کٹ گیا اور جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے